ہینا اور سلمان احمد تیار ہو کر گیسٹ ہاؤس کے کمرے سے باہر نکل آئے۔ جاتی گرمیوں کے دن تھے۔ مادھوپور میں صبح اور شام کے وقت ہنکی کا احساس بڑھ جاتا تھا۔ اس وقت بھری دوپہر تھی۔ دوپہر کی گرمی گیسٹ ہاؤس کے کھلے لان میں پھیلی ہوئی تھی۔ اس کی کومل سی حدت بدن میں اتر کر ایک خوشگوار تاثر چھوڑ رہی تھی۔ ان کے خدمت گار شعبان علی نے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ وہ دونوں پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ شعبان علی ویسے تو محکمہ جنگلات کا ملازم تھا، مگر اپنی شرافت اور اخلاص سے سلمان کو اتنا متاثر کیا تھا کہ ایک طویل عرصے سے وہ گھر کے فرد کی طرح ان کے ساتھ رہتا تھا۔ گیسٹ ہاؤس کے بائیں جانب ایک کچا رستہ مزید بلند ہوتا ہوا پہاڑوں کے اندر چلا جاتا تھا۔ وہاں ایک تنگ سی وادی کے درمیان سے پہاڑی نالہ گزرتا تھا۔ ایک پتلی سی کچی سڑک اس نالے کے ساتھ ساتھ بل کھاتی کچھ دور ایک جھیل تک جاتی تھی۔ جھیل سے آگے سڑک موجود نہیں تھی۔ سلمان اس وقت ہینا کو لے کر اسی جھیل کی طرف جا رہا تھا۔ راستے میں خشک پہاڑ تھے۔ سڑک سے نیچے نالے کے ساتھ سفیدے کیکر اور شہتوت کے درخت تھے۔ کہیں کہیں سرسبز گھاس تھی جہاں بکریاں اور گائیں چر رہی تھیں۔ دور دور کچے مکان بھی بنے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ ایک گھنٹے سے کم وقت میں وہ جھیل کے پاس پہنچ گئے۔ سڑک کے اختتام پر ٹیلے سے بنے ہوئے تھے۔ ان ٹیلوں کی دوسری جانب لمبائی میں پھیلی ہوئی وہ جھیل تھی۔ اس کے 3 اطراف پہاڑ تھے اور ان پہاڑوں کے اندر موجود گلیشیئر سے پگھل کر اس جھیل میں پانی جمع ہوتا تھا۔ وہاں سے نالے کی شکل میں نشیب کی طرف بہتے ہوئے مادھوپور اور اس سے متصل آبادیوں کو سیراب کیا کرتا تھا۔ جھیل کے پاس کئی ہٹس اور چھوٹے ریسٹورانٹ بنے ہوئے تھے۔ ملکی اور غیر ملکی سیاح جھیل کے آس پاس کی گھاس اور ہموار جگہ پر موجود تھے۔ اس وقت ان کی تعداد کم تھی۔ وہ سب یہاں کے خوبصورت منظر اور خوشگوار موسم سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ وہ دونوں بھی اس جنت نگاہ منظر کا حصہ بن گئے۔ ہینا اس جھیل کے پاس آ کر بہت سکون اور مسرت محسوس کر رہی تھی۔ گزرے سال نے اسے اندر سے اتنا شکستہ کر دیا تھا کہ وہ سکون اور خوشیاں بھول گئی تھی۔ بہت دفعہ زندگی سے بھی مایوس ہو گئی۔ وہ دونوں بڑی دیر تک نیلے پانیوں کی اس نظر فریب جھیل کے پاس بیٹھے رہے۔ شعبان علی ان کے لیے ایک ریسٹورانٹ سے چپس اور پکوڑوں کے ساتھ چائے لے آیا۔ ان کے ساتھ چائے پینے میں وہ بھی شریک ہوا۔ بہت دیر بعد جب سورج پہاڑوں کے پیچھے غروب ہونے لگا تو ماحول میں ٹھنڈک بھی بڑھ گئی۔ تب وہ واپس ہوئے۔ واپسی میں ایک جگہ سڑک بلاک تھی۔ اوپر سے پہاڑی ٹوٹی تو وہ نیچے سڑک بند کر گئی تھی۔ وقتی طور پر سڑک گاڑیوں کے لیے بند ہو گئی تھی۔ ایک بلڈوزر سڑک پر سے ملبہ صاف کر رہا تھا۔ جھیل کی طرف آنے والے اور واپس جانے والی گاڑیاں وہاں کھڑی تھیں۔ ان کی گاڑی بھی اسی بلاک کی جگہ پر رک گئی تھی۔ شعبان علی گاڑی سے اتر کر راستے کا قریب سے جائزہ لینے چلا گیا۔ وہ دونوں گاڑی میں ہی بیٹھے راستہ کھلنے کا انتظار کرتے رہے۔ ہینا پچھلی سیٹ پر تھی۔ اچانک ہی وہ چونک اٹھی۔ خوف سے اس کا زور سے دل دھڑکا۔ بلاک والی جگہ کے پاس بہت سے لوگ کھڑے تھے۔ اس جگہ سے فاصلہ 50-60 میٹر کے قریب تھا۔ لوگوں کے چہرے زیادہ واضح بھی دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ ہینا کو ان میں سے ایک آدمی کا چہرہ مانوس سا لگا۔ اسے محسوس ہوا تھا کہ اس شخص کو پہلے کہیں دیکھا ہے۔ اس نے گاڑی کا شیشہ نیچے کیا، اپنا چہرہ چادر میں آدھا چھپایا، پھر غور سے اس آدمی کی طرف دیکھا۔ وہ بھی اسی طرف دیکھ رہا تھا۔ ایک دم ہینا کے دماغ میں ایک جھماکہ سا ہوا۔ وہ اسے پہچان گئی اور یہ احساس بڑا ہی ہولناک تھا۔ وہ شخص تلچون کا رہائشی تھا۔ اس کا نام جمدر تھا۔ اس کی سابقہ منگیتر جمشید کا قریبی ساتھی۔ 1 سال تک اس کی زندگی میں جتنا زہر گھل گیا تھا، اس میں اس شخص کا ہاتھ بھی رہا تھا۔ ہینا اور سلمان لمحہ لمحہ کانٹوں سے الجھتے، قدم قدم پر گات لگائے بیٹھے ستم گروں سے ٹکراتے صبح 9 کی تلاش میں یہاں تک آئے تھے۔ مادھوپور کی وادی تلجون سے بہت دور تھی۔ زمینی فاصلے کے علاوہ مسلکی فاصلے بھی ان دونوں علاقوں کے بیچ میں حائل تھے۔ برسوں تک مسلکی فسادات پھورتے رہے تھے۔ تلچون اور مادھوپور کے 2 متحارب مسالک سے وابستہ تھے، اس لیے ایک دوسرے کی طرف بہت کم آیا جایا کرتے تھے۔ ان دونوں کو یہاں آتے ہوئے آزادی اور راحت کا احساس اس لیے بھی ہوا تھا کہ تلچون والوں کے لیے یہ وادی عام گزرگاہ نہیں تھی، مگر جمدر نامی شخص کی جھلک نے ہینا کو اندر سے لرزا کر رکھ دیا۔ اس نے ایک دم شیشہ بند کر دیا۔ سلمان نے اس کی اچانک بدلتی کیفیت کو بانپ کر پوچھا، کیا بات ہے؟ تم کچھ پریشان لگ رہی ہو؟ وہ متفکر لہجے میں بولی، سلمان، سامنے میں نے تلچون کے ایک آدمی کو دیکھا ہے، مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ وہ بے نیازی سے بولا، اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے اس نے ہمیں نہیں دیکھا ہے۔ اس کے علاوہ تلچون کا ہر شخص تو ہمارا دشمن نہیں۔ وہ سہمے ہوئے انداز میں بولی، وہ کوئی عام شخص نہیں، جمشید کا قریبی ساتھی جمدر ہے۔ وہ ہمیں اچھی طریقے سے جانتا ہے، پتہ نہیں وہ یہاں کیوں آیا ہے۔ سلمان نے اس کے اشارے پر بلاک کے پاس موجود لوگوں میں سے دیکھنے کی کوشش کی، مگر وہ نظر نہیں آیا۔ شاید وہ لوگوں کی بھیڑ میں نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا۔ وہ دلاسا دیتے ہوئے بولا، تم پریشان مت ہو، جمدر کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ یہاں موجود ہے تو ضروری نہیں ہمارا تعاقب کر رہا ہو، وہ کسی بھی اپنے کام سے آیا ہوگا۔ ہینا نے گہری سانس لی اور بولی، میں یہاں آ کر بہت مطمئن تھی۔ کھلی اور آزاد فضاؤں کا احساس بہت بلا لگ رہا تھا۔ اس کمبخت کی وجہ سے اب سکون پھر غارت ہو جائے گا۔ اسی دوران راستے کا ملبہ ہٹا دیا گیا۔ رکی ہوئی گاڑیاں گزرنے لگیں۔ شعبان نے بھی گاڑی آگے بڑھا دی۔ اس کی گاڑی کے شیشے سیاہ تھے، باہر سے نہیں دیکھا جا سکتا تھا۔
ब्लॉक के करीब जाकर सलमान अहमद ने भी जमदर को देख लिया और घूरती हुई नज़रों से इनकी गाड़ी की तरफ देख रहा था। ये न जाने हिना के दिल में पोशीदा खौफ का असर था कि जमदर के करीब से गुजरते हुए इसकी घूरती हुई नज़रें गाड़ी पर जमी देखकर इसे यूँ लगा था जैसे जमदर जानता है इस गाड़ी के अंदर वो दोनों मौजूद हैं। अब वो आगे अपने आकाओं को इतला देगा। इनकी ज़िंदगी के पुरसुकून दिन फिर से ख़त्म होने वाले थे। दर्द के वो फासले जो तवील हो गए थे अब फिर से सिमट जाएंगे। इन्हें फिर आग के दरिया से गुजरना होगा। मेहमान खाने में मौजूद ज़हमी ऑफिसर महकमा जंगलात का डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट अफसर सलमान अहमद था। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन से इम्तिहान पास करके 6 महीने कबल ही इसकी तकर्री हुई थी। इसका ताल्लुक एक दूसरे ज़िला अस्तौर से था। अपॉइंटमेंट के बाद इसकी पोस्टिंग ज़िला दयामिर में हुई। इसी ज़िले के एक छोटे से पहाड़ी गांव थलचून में लकड़ी के स्मगलरों से फायरिंग के तबादले में वो ज़ख्मी हुआ था। गिलगित बल्तिस्तान में सबसे ज़्यादा जंगलात इसी ज़िले में पाए जाते थे। ये पूरा इलाका महज नालाजात में फैला हुआ था। हर नाले के अंदर चीड़, देवदार, सनोबर के दरख्त बकसरत मौजूद हैं। इस खित्ते की समाजी और जोग्राफियाई सूरत हाल ऐसी है कि अक्सर मामलात में हुकूमती असर व नफूज बेअमल हो जाता है। कबायली तमद्दन के हामिल इन वादियों में बसने वाले लोग हथियारों के इस्तेमाल और जंगलात की कटाई के हवाले से बहुत बदनाम है। कानून नाफिज करने वाले इदारे एक हद तक अपनी अमलदारी का बर्म कायम रख सकते थे। कानून की गिरफ्त कमज़ोर होने की वजह से ही दयामिर के इन इलाकों में जंगलात बेदर्दी से काटे जाते थे। साथ साथ हुकूमती इदारों की कोशिशें अपनी जगह जारी रहती थी। पिछले कुछ अरसे से हुकूमती इदारों और मकामी समाजी तंजीमों के इश्तराक से जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ की कमेटियाँ कायम की गई थी। जंगलात की कटाई के लिए सख्त शराइत रखी गई थी। इन शराइत और कवानीन से रूगर्दानी करने वालों के लिए सज़ाएँ तजवीज़ की गई थी। इन इक़दामात की वजह से सूरत हाल में कुछ बेहतरी वाक़ई हुई थी। पहले जिस तरह आज़ादी और बेखौफी से कीमती दरख्त काटे जाते थे इनमें कमी आ गई थी। इसके बावजूद लालची और बदगुमान अनासर चोरी छुपे कीमती दरख्त काट दिया करते थे। महकमे के बेईमान अफसर और छोटे मुलाजम भी इसमें मुलव्वस होते थे। सलमान अहमद की पहली तैनाती ही इस ज़िले में हुई तो इब्तदाई चंद हफ्तों में उसे अंदाज़ा हो गया कि इसे बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। यहाँ टिब्बर माफिया का बड़ा असर और रसूख था। वो नौजवान था, एक शरीफ और मजबूत खानदानी पस मंजर था। हर नौजवान अफसर की तरह इसके अंदर भी कुछ कर दिखाने का अज़्म और जज्बा था। ऑफिस ज्वाइन करने के इब्तदाई चंद दिनों में ही इसने मुख्तलिफ नालाजात और जंगलात का दौरा किया था। वहाँ के फॉरेस्ट गार्ड्स और दीगर अमले को जमा करके साफ साफ बता दिया था कि अगर एक दरख्त भी काट गया तो 1 महीने की तनख्वाह काट दी जाएगी। मातहत अमले ने इसके सामने यकीन दिलाया कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। जंगलात की कटाई का सदुभाव करने में वो सब इसके शाना बशाना खड़े थे। इसकी गैर मौजूदगी में वो सब इसका मजाक उड़ाने लगे, तंजिया फिक्रे कसने लगे कि नया ऑफिसर है, गर्म खून है, फर्ज तनाशी का भूत सवार है, इसलिए ऐसे भाषण दे रहा है, कुछ अरसे बाद सारा नशा उतर जाएगा। टिम्बर माफिया के बड़े बड़े अजहे फन फैलाकर जब इसे चारों तरफ से घेर लेंगे या फिर बड़े बड़े नोटों और नवाजिशात से इसकी जेब गर्म करेंगे तब सारा जोश ठंडा बढ़ जाएगा। वैसे भी इन दूर दराज जंगलों और दुश्वार गुजार पहाड़ियों में ये नौजवान अफसर अपनी फर्ज तनाशी का डोल पीटने रोज़ रोज़ कब तक आ सकता है। कोई शिकायत करनी है या रिपोर्ट फाइल करनी है, ये हमारा काम है। सब बच्चा की लोरियाँ सुनाते रहेंगे तो कुछ ही अरसे बाद ये जज्बाती ऑफिसर भी अपने पेशरो अफसरों की तरह अपने दफ्तर के पुरतयश माहौल में खुशफहमी की नींद सोया रहेगा। थलचून के बारे में बहुत शिकायत मसूल हुई थी। वहाँ के जंगलों में देवदार और शाह बलूत के आला किस्म के दरख्त पाए जाते थे। इन कीमती दरख्तों की कटाई बेदर्दी से हो रही थी। सलमान अहमद एक हफ्ता पहले इस वादी का दौरा करके आया था। दरिया सिंध के साथ साथ शाहरायक और अकरम से एक कच्ची सड़क बुलंद होती हुई 6 किलोमीटर तक आगे जाती थी। वहाँ से आगे सड़क नहीं थी। पहाड़ों के अंदर 3-4 फुट की पगडंडी सी बनी हुई थी जहाँ 2 घंटे के पैदल सफ़र के बाद थलचून तक पहुँच जाते थे। घोड़े और हच्चर भी सफ़र के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। एक हफ्ता पहले वो दौरा करके इस थलचून में मुतय्यन महकमा जंगलात के अमले को खूब सख्त सुस्त कहा था। आइंदा इनकी गफलत पर सख्त तादीबी कार्रवाई की धमकी दी थी। अब एक हफ्ते बाद मुहबरों की इतला पर इसने अचानक छापा मारा, अपने साथ फॉरेस्ट फोर्स को भी शामिल किया था। अगरचे ये कार्रवाई उन्होंने खुफिया इतला पर की थी लेकिन टिब्बर माफिया के कारिंदों को इनकी आमद की इतला फ़ौरन ही मिल गई। सलमान अहमद जब अमले के साथ जंगल में दाखिल हुआ तो उन्होंने इस पर फायरिंग शुरू कर दी। सलमान अहमद और इसके साथी भी मुसल्लह थे। इधर से भी जवाबी फायरिंग की गई। घने जंगल में मोटे मोटे तनों की ओट से दोनों फ्री कैन एक दूसरे पर फायरिंग करते रहे। टिम्बर माफिया के कारिंदे पसपा होते होते पहाड़ियों में कहीं गायब हो गए। इस दौरान सलमान अहमद की टांग पर गोली लग गई। इसका अमला इसे सहारा देता नीचे आबादी में ले आया। वहाँ नंबरदार अनायत खां अपने साथियों के साथ इसकी मदद के लिए फ़ौरन सामने आ गया। थलचून में एक डिस्पेंसरी मौजूद थी। इसमें इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी गई। खुशकिस्मती से गोली ने हड्डी को मुतासिर नहीं किया था। घुटने से ज़रा ऊपर गोश्त में लगकर पार हुई थी। डिस्पेंसरी से इब्तदाई इलाज के बाद नंबरदार इसे मेहमान खाने में ले आया। वहीं पर इसकी मुलाकात हिना से हुई। इस पहली ही मुलाकात में गाँव की उस भोली सी और बड़ी बड़ी आंखों वाली लड़की ने इसे फॉरेस्ट ऑफिसर की दिल
دنیا کو تہ بالا کر کے رکھ دیا تھا۔ ہنا کے تایا شفاعت خان کے مہمان خانے کا ماحول بڑا گرم تھا۔ شفاعت خان سب کے سامنے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ محکمہ جنگلات کے کارندے جن میں سلمان احمد کا معاون افسر بھی تھا اس پر سخت دباؤ ڈال رہے تھے۔ ہنا کا ابا نمبردار عنایت بھی سرکاری عملے کی طرفداری کر رہا تھا۔ وہ نمبردار ہونے کے علاوہ جنگلات کے تحفظ کے لیے کام کی گئی سماجی تنظیم کا چیئرمین بھی تھا۔ اس وجہ سے وہ اپنے ہونے والے داماد کی طرفداری سے قاصر تھا۔ اس نے شفاعت خان سے مخاطب ہو کر کہا، بڑے بھیا، کئی لوگوں نے گواہی دی ہے کہ جمشید اس گروہ کا سرغنہ تھا جس نے فائرنگ کی ہے۔ انہوں نے جنگلات کی غیر قانونی کٹائی کے علاوہ محکمے کے آفیسر کو زخمی کرنے کا جرم بھی کیا ہے۔ ایسے میں جمشید کا فرار ہونا دانش مندی نہیں، وہ زیادہ دیر بھاگ نہیں سکے گا، اس لیے بہتر ہے وہ خود کو پیش کر دے۔ شفاعت خان بولا، اسے معلوم ہے کہ اس سے جرم سرزد ہوا ہے، اسے یہ خوف ہوگا اگر پکڑا گیا تو جیل میں جائے گا، اسی لیے بھاگ گیا ہے۔ عنایت خان نے کہا، اس کا بھاگ جانا مسئلے کا حل نہیں، آپ کو معلوم ہے سردیاں سر پر ہیں، وہ جنگلوں اور پہاڑوں میں کہاں کہاں در بدر بھٹکتا پھرے گا۔ اس کے علاوہ 5-6 مہینے بعد اس کی اور ہنا کی شادی بھی ہونے والی ہے۔ آپ سوچیں اگر وہ فرار کی زندگی گزارتا رہا تو شادی کیسے ممکن ہوگی؟ بڑا بھائی فکر مندی سے بولا، گرفتاری دے کر بھی تو وہ لمبے عرصے کے لیے اندر چلا جائے گا، شادی اپنے وقت پر پھر بھی نہیں ہو سکے گی۔ کیا تمہاری پولیس اور عدالت اسے آسانی سے چھوڑے گی؟ آپ اس کی فکر نہ کریں، میری بات ہوئی ہے سلمان صاحب سے، وہ بہت ہی مہربان اور رحم دل آفیسر ہیں۔ زخمی ہونے کے باوجود وہ اس بات پر راضی ہو گئے ہیں کہ یہ معاملہ پولیس اور عدالت تک نہیں جائے گا، جرگے کے ذریعے ہی اس کا تصفیہ کیا جائے گا۔ بس جمشید جرگے کے سامنے حاضر ہو جائے، اپنے کیے کی معافی مانگے، آئندہ ایسا نہ کرنے کا پکا کاغذ پر لکھ کر دے تو اس کا سارا قصور معاف کر دیا جائے گا۔ سلمان احمد کا معاون آفیسر بولا، دیکھو چچا، سلمان صاحب جیسا ہمدرد آفیسر کہیں نہیں ملے گا۔ نمبردار صاحب نے جب انہیں بتایا کہ جمشید ان کا ہونے والا داماد ہے، چند مہینے بعد شادی ہونے والی ہے، تب انہوں نے سب معاف کرنے کا کہہ دیا تھا۔ بس شرط یہ ہے کہ وہ سب کے سامنے پیش ہو جائے۔ اس کے لیے آپ سے درخواست ہے کہ کسی طرح اپنے بیٹے کو پیغام پہنچائیں کہ وہ واپس آ جائے، یہ اس کے لیے اچھا ہوگا۔ دوسری صورت میں ہم ہیڈ کوارٹر سے مزید فورس لے کر اس کا پیچھا کرنے پر مجبور ہو گئے۔ شفاعت خان کچھ بڑی حیثیت کا بندہ نہیں تھا، زمینداری کرتا تھا، بہت سی بکریاں پال رکھی تھی، ان کا دودھ اور گھی شہر میں بیچ کر گھریلو ضروریات پوری کرتا تھا۔ ایک ہی بیٹا تھا، وہ کچھ زیادہ کمانے کے چکر میں ٹمبر مافیا کہتے چڑھ گیا۔ پہلے بھی کئی بار تعمیراتی لکڑی شہر لے جاتے ہوئے پکڑا گیا، کبھی مال ضبط ہوا، کبھی کچھ لے دے کر خود کو اور مال کو بچانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس بار کم بہتی سے سرکاری عملے پر گولیاں بھی چلائی تھیں، افسر کو بھی زخمی کر دیا تھا۔ اب آسانی سے جان نہیں چھوٹ سکتی تھی، لیکن زخمی افسر نے کشادہ ظرفی کا مظاہرہ کیا تھا، جرگے کے سامنے پیش ہونے کی شرط پر اس کی جان عذاب سے بچانے کا وعدہ کیا تھا۔ شفاعت نے نمبردار بھائی اور سرکاری عملے کے سامنے وعدہ کیا کہ وہ فوراً جمشید کے پیچھے آدمی بھیجے گا اور اسے تلاش کروا کے جرگے کے سامنے پیش ہونے پر مجبور کرے گا۔ پہاڑ پر وہ ایک چٹان تھی، اس کے ساتھ ہی ایک غار کا ایک دہانہ تھا۔ چٹان کے اوپر کچھ پتھر رکھ کر اوٹ سی بنائی گئی تھی۔ ایک شخص آنکھوں سے دوربین لگائے اس آڑ سے نیچے دور تک دیکھ رہا تھا۔ اچانک وہ چونک اٹھا۔ دوربین کے طاقتور لینس میں بہت نیچے جہاں جنگل چھدرا تھا وہاں 2 آدمی نظر آ رہے تھے، ایک کندھے پر بندوق تھی، وہ یہاں وہاں دیکھتے ہوئے بلندی کی جانب بڑھ رہے تھے۔ دوربین سے دیکھنے والا آدمی جمشید کا ساتھی جمدر تھا۔ اس نے ایک دم اضطراری انداز میں چلا کر کہا، جمشید ہاں، ہوشیار ہو جاؤ، لگتا ہے دشمن اس طرف آ رہا ہے۔ چٹان کے ساتھ جو غار تھا اس کے اندر ایک ذرا ہلچل مچی، پھر دہانے پر یکے بعد دیگرے 3 آدمی نمودار ہوئے۔ ان سب کے پاس ہتھیار موجود تھے، وہ جمشید اور اس کے مفرور ساتھی تھے۔ تلچون میں سرکاری عملے پر فائرنگ کر کے یہاں کر چھپ گئے تھے۔ جمشید نے لپک کر اپنے ساتھی کے ہاتھ سے دوربین چھین لی۔ نشیب میں جہاں اس کے ساتھی نے اشارہ کیا تھا ادھر دیکھنے لگا۔ اس نے دوربین کو زوم کیا اور آنے والے کے چہروں کو فوکس کر لیا۔ فاصلہ اتنا زیادہ تھا کہ ان کے چہرے واضح نہیں ہو رہے تھے، لباس اور حلیے سے وہ مقامی لگ رہے تھے۔ اس نے چیخ کر اپنے ساتھیوں کو پوزیشن سنبھالنے کی ہدایت کی، خود بھی وہ کلاشنکوف کو تیار حالت میں رکھ کر دوربین سے آنے والوں کی طرف دیکھنے لگا۔ کچھ دیر بعد جب وہ دونوں آدمی اتنے قریب آ گئے کہ ان کے چہرے واضح ہوئے تو جمشید نے ان کو پہچان لیا۔ وہ تلچون میں ہی رہنے والے تھے، ایک اس کا ماموزاد بھائی اکبر تھا، دوسرا محلے کا ایک نوجوان تھا۔ آنے والے ان 2 افراد سے اسے بظاہر کوئی دشمنی نہیں تھی۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا، فکر کرنے کی ضرورت نہیں، آنے والے دشمن نہیں۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں ان افراد کے قریب پہنچ گئے، تقریباً 100 قدم کے فاصلے پر آئے تھے کہ جمشید نے بلندی سے چیخ کر کہا، اکبر وہیں رک جاؤ، پہلے مجھے یقین دلاؤ تم کسی بری نیت سے یہاں نہیں آئے۔ اکبر نامی نوجوان وہیں سے چلا کر بولا، جمشید ہم تمہارے دشمن نہیں، تمہارے ابا کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ جمشید نے کاٹدار لہجے میں کہا، ابا نے کیا پیغام بھیجا ہے؟ اگر ہتھیار ڈال کر گرفتاری دینے کی بات ہے تو ادھر ہی سے واپس چلے جاؤ، ان جنگلوں اور پہاڑوں میں مفرور بن کر رہنا مجھے قبول ہے، پولیس کو گرفتاری دے کر ذلیل اور خوار ہونا بالکل گوارا نہیں۔ جمشید ہمیں قریب آنے دو، تمہارے لیے اچھی خبر ہے، ہم پر بھروسہ رکھو۔ جمشید نے کچھ دیر سوچا، اپنے ساتھیوں کو ہوشیار رہنے کی ہدایت کی، پھر پتھروں کی اوٹ سے نکل کر چٹان پر کھڑا ہو گیا۔ دونوں آدمی اس کے قریب آئے، پھر اسی چٹان پر بیٹھ گئے۔ اکبر نے جرگے کی ساری کارروائی اسے سنائی۔ اس کا خیال تھا کہ جسے گولی لگی ہے وہ مر گیا ہوگا، لیکن اکبر کی زبانی سے معمولی زخمی ہونے کی خبر سن کر اطمینان کی ایک گہری سانس اس کے منہ سے خارج ہو گئی۔ جرگے نے جو فیصلہ سنایا تھا وہ بڑی دیر تک اس کے بارے میں سوچتا رہا، ساتھیوں سے بھی طویل مشاورت کی۔ اس کے لیے یہ بات حوصلے کا سبب بنی تھی کہ اس کے ابا اور نمبردار چاچا
چاہتے تھے کہ وہ جرگے کے سامنے پیش ہو جائے اور اسے پولیس کیس بننے نہ دے۔ زخمی آفیسر اس بنیاد پر اسے معاف کرنے کے لیے راضی ہو گیا تھا۔ جرگے کے آگے پیش ہونا اس کے لیے پریشان کن نہیں تھا، اسے اندیشہ پولیس سے تھا۔ وہ جانتا تھا کہ پولیس کے پاس کیس چلا گیا تو اس کی زندگی عذاب بن جائے گی، ایک طویل عرصہ جیل میں سڑنے کے علاوہ عدالتوں کے چکر کاٹنے میں گزر جائے گا۔ اب جب کہ جرگے کے مطابق فیصلہ ہونے والا تھا تو یہ اس کے لیے قابل قبول تھا۔ شام سے پہلے وہ پہاڑ سے اتر کر جنگل میں ہوتے ہوئے تھلچون کی طرف آنے لگے۔ کئی گھنٹوں کے سفر کے بعد آدھی رات کے وقت وہ تھلچون پہنچ گئے۔